زمانہ سلطنت مغل کا تھا اور دہلی شہر اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑا تھا۔ محل عظیم و شاندار تھا، جس کی دیواریں سنگ مرمر اور سونے کی نقش کاری سے مزین تھیں۔ گلیاں، بازار اور حویلیاں ہر طرف رونق لیے ہوئے تھیں۔ لوگ روزانہ کے کاموں میں مصروف، بازار میں سامان خرید رہے، ہاتھوں میں ٹوکریاں اٹھائے، اونٹ، گھوڑے اور ہاتھی راستوں میں چل رہے تھے۔ اس شہر کے محل میں شاہزادہ ظہیر الدین اپنی حکمرانی سنبھالے ہوئے تھے۔ وہ جوان اور طاقتور تھے، ان کے ہاتھ میں فوج کی طاقت اور محل کی حکومت تھی۔ لوگ انہیں بہادر اور شجاع سمجھتے تھے، لیکن محل کے اندر اور سلطنت کے معاملات میں وہ اکثر پریشان رہتے تھے۔ ان کے فیصلے جلدی اور فوری نتائج کے لیے کیے جاتے۔ اکثر وہ سوچے سمجھے بغیر کسی تجویز پر ہاں یا نہ کر دیتے۔ اس جلد بازی کی وجہ سے کبھی منصوبے ناکام ہو جاتے، وسائل ضائع ہوتے اور فوج میں بے چینی پیدا ہو جاتی۔ مثال کے طور پر، کچھ دن پہلے شاہزادہ نے تجارت کے نئے منصوبے کی اجازت دی۔ مشیروں نے کہا کہ اس منصوبے سے شہر کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ شاہزادہ نے فوراً فیصلہ کر دیا اور ہدایت دی کہ سامان کی خرید و فروخت شروع ہو۔ لیکن جلدی میں کیے گئے فیصلے کی وجہ سے سامان کے انتظامات درست نہیں ہوئے، تاجروں نے نقصان اٹھایا اور عوام میں ناخوشی پھیل گئی۔ اسی طرح فوجی منصوبوں میں بھی جلدی فیصلوں کی وجہ سے حکمت عملی درست طرح سے نافذ نہیں ہو سکی۔ بادشاہ کی پریشانی اس حقیقت میں تھی کہ وہ طاقتور ہونے کے باوجود فیصلوں میں مستقل کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے تھے۔ محل کے مشیر اکثر اپنے مفاد کے لیے سفارش کرتے اور شاہزادہ فوری طور پر ان کی بات مان لیتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کبھی کبھار فیصلہ عوام، فوج یا سلطنت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا۔ اسی دوران دہلی شہر میں ایک بزرگ حکیم آئے۔ حکیم کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ وہ علم اور تجربے کے خزانے رکھتے ہیں اور ان کے مشورے سننے والے کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ بادشاہ نے حکیم کی شہرت سنی اور فوراً انہیں محل میں طلب کیا۔ حکیم جب محل میں پہنچے تو ان کا چہرہ پرسکون اور مسکراتا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے بادشاہ کی طرف دیکھ رہے تھے، گویا ہر بات سمجھ رہے ہوں۔ بادشاہ نے انہیں اپنی پریشانی بتائی اور کہا کہ محل کے مشیر اکثر ان کے مفاد کے بجائے اپنے مفاد کے بارے میں سوچتے ہیں اور ان کے فیصلے کبھی کبھار نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ حکیم نے بادشاہ کی بات غور سے سنی اور کہا، بادشاہ سلامت، ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا ضروری ہے۔ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے نقصان دے سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں جس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ کس طرح صحیح منصوبہ بندی اور غور و فکر سے ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ بادشاہ نے حکیم کی بات سن کر پوری توجہ کے ساتھ سننی شروع کی۔ محل میں موجود دیگر لوگ بھی حکیم کی باتوں کو سن کر متجسس ہو گئے۔ بادشاہ نے محسوس کیا کہ طاقت کے ساتھ حکمت اور سوچ کی بھی ضرورت ہے، اور یہ لمحہ ان کے فیصلوں میں تبدیلی کی شروعات تھا۔ بادشاہ ظہیر الدین نے حکیم کی بات غور سے سنی اور ان کی ہر بات پر توجہ مرکوز کر دی۔ محل کے دربار میں ایک خاموشی چھا گئی تھی۔ ہر کوئی جاننا چاہتا تھا کہ حکیم کیا کہانی سنائیں گے اور وہ بادشاہ کو کس طرح کی نصیحت دیں گے۔ حکیم نے اپنی نشست پر بیٹھ کر ایک دھیمی اور وضاحت بھری آواز میں کہانی سنانا شروع کیا۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، سنیں۔ دو کسان تھے جو ایک دن جنگل سے گزر رہے تھے۔ راستے میں انہیں ایک خزانہ ملا۔ پہلا کسان فوراً خزانے کے پاس گیا اور کہا کہ یہ میری قسمت ہے۔ اس نے فوراً خزانہ اٹھا لیا اور اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنے لگا۔ دوسرا کسان تھوڑا رکا، غور کیا اور فیصلہ کیا کہ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ خزانہ کس کا ہے اور کس طرح سب کے فائدے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دن گزرتے گئے۔ پہلا کسان جو جلد بازی میں تھا، اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض لوگوں نے خزانے پر دعویٰ کیا، کچھ وسائل خراب ہو گئے اور اس کا نقصان ہوا، جبکہ دوسرا کسان جو صبر اور غور و فکر سے کام لے رہا تھا، خزانے کو محفوظ رکھا اور اسے گاؤں کے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ نجتا گاؤں کے لوگ خوشحال ہوئے اور کسان نے بھی اپنی زندگی بہتر بنائی۔ بادشاہ نے حکیم کی بات سن کر غور کیا۔
वो कहानी सादा थी, मगर इसमें एक वाज़ेह सबक छुपा हुआ था। जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है और गौर व फिक्र और मंसूबाबंदी से फैसले कामयाब होते हैं। हकीम ने आगे कहा, बादशाह सलामत, यही उसूल अब के महल और सल्तनत में भी लागू होते हैं। हर फैसले से पहले हालात का जायजा लें, मुशीरों की राय सुनें और अवाम और फौज के फायदे को मद्देनजर रखें। जल्दी में किए गए फैसले, चाहे कितने ही ताकतवर हों, नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, लेकिन सोच समझकर किए गए फैसले सल्तनत को मजबूत और खुशहाल बनाते हैं। बादशाह ने महसूस किया कि ये बातें सच हैं। उन्होंने हालिया मंसूबों और फौजी इक़दामात पर नज़र दौड़ाई और सोचा कि अगर वो हकीम की बातों पर अमल करे तो गलत फैसलों का इम्कान बहुत कम हो जाएगा। इसके बाद बादशाह ने हकीम से पूछा, हकीम साहिब, मैं कैसे यकीनी बना सकता हूं कि मेरे फैसले दुरुस्त हों और सल्तनत में अमन व तरक्की कायम रहे? हकीम ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, हर फैसले के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। हालात की दुरुस्त जांच, यानी हर मंसूबे की खूबी और खामी को समझना। मशवरा, यानी काबिल और तजुर्बाकार मुशीरों से राय लेना। अवाम और फौज के फायदे को मद्देनजर रखना, ताकि फैसला सिर्फ ज़ाती मुफाद के लिए ना हो बल्कि सब के लिए फायदामंद हो। बादशाह ने हकीम की बातों को नोट किया। वो समझ गए कि ताकत का मतलब सिर्फ हुक्म देना नहीं, बल्कि हर फैसला सोच समझकर करना जरूरी है। बादशाह ने अगले दिन से अपने फैसलों में तब्दीली लाना शुरू कर दी। उन्होंने मुशीरों से पहले मंसूबों पर तफसीली रिपोर्ट तलब करना शुरू की, फौजी इक़दामात में मंसूबाबंदी को तरजीह दी और तिजारती व इक्तिसादी मंसूबों में अवाम की भलाई को मद्देनजर रखा। शाहजादा की ये तब्दीली देखकर महल के लोग भी मुतवज्जे हुए। मुशीर पहले तो हैरान थे, क्योंकि बादशाह की आदत थी कि वो फौरन फैसला कर लेते थे, लेकिन अब वो मंसूबों पर गौर करते और मशवरा लेते थे। अवाम ने भी महसूस किया कि महल के फैसले ज्यादा मुनज़्ज़म और फायदामंद हो गए हैं। हकीम की कहानी ने बादशाह को ये समझाया कि कामयाबी सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि मंसूबाबंदी, मशवरे और गौर व फिक्र में है। ये सबक न सिर्फ महल बल्कि पूरे सल्तनत के लिए अहम था। बादशाह ने महसूस किया कि अगर वो हर मामले में यही उसूल अपनाएं तो न सिर्फ सल्तनत मजबूत होगी बल्कि अवाम भी खुशहाल होंगे और फौजी मजबूत रहेंगे। इसी दौरान शाहजादा ने कुछ छोटे मंसूबों पर अमल किया। तिजारत के लिए नई मार्केट कायम की, गांव के लोग अपनी पैदावार आसानी से बेच सकें और फौजी मशकों में मंसूबाबंदी से नताइज बेहतर आए। हर छोटा फैसला बादशाह की नई हिकमत अमली का हिस्सा बन गया। हकीम ने बादशाह को यह भी समझाया कि जल्दबाजी की आदत खत्म करना आसान नहीं होता, लेकिन मुस्तकिल अमल और तजुर्बा से इंसान बेहतर फैसले कर सकता है। बादशाह ने अपनी शख्सियत में यह तब्दीली महसूस की और हर दिन इसे अमली तौर पर नाफिज करने लगा। यह हिस्सा कहानी में अहम है, क्योंकि यहाँ बादशाह की शख्सियत में हकीकी तब्दीली की शुरुआत होती है। वो पहले से ज्यादा सोच समझकर फैसले करने लगते हैं और महल में हर अमल ज्यादा मुनज़्ज़म और फायदामंद बन जाता है।